السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سورۃ اخلاص کے بارے میں بتاؤں گا کہ سورۃ اخلاص کون سے پارے میں ہیں اور اس کی آیتیں کتنی ہیں اور اس کے رکوع کتنے ہیں اور اس کا دوسرا نام جو ہے توحید ہے وہ کس طرح رکھا گیا ہے اور کیسے ہے۔ ناظرین، اس کی بہت برکتیں ہیں۔ سورۃ اخلاص کب نازل ہوئی میں اس کی بھی آپ کے سامنے وضاحت کروں گا، اور عذاب قبر سے بھی سورۃ اخلاص بچاتی ہے اس کی بھی آپ کے سامنے وضاحت کروں گا، اور روزی کے اندر برکت لاتی ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی مختصراً وضاحت کروں گا، اور اس کے نشر کے 25 فوائد ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو ناظرین بتاؤں گا۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اب ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس طرح کی معلومات انشاءاللہ تعالی ہم اب تک پہنچاتے رہیں گے۔ ناظرین، سورۃ اخلاص کا شان نزول کیا ہے میں اس کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ ہجرت سے پیشتر نازل ہوئی اور اس میں 1 رکوع 4 آیتیں ہیں، یعنی سورۃ اخلاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اس کے اندر 1 رکوع ہے اور 4 آیتیں ہیں اور 15 کلمے ہیں اور 47 اس کے اندر حروف ہیں۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ کفار نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے معبود حقیقی کے متعلق طرح طرح کے سوالات کیے۔ کسی نے کہا وہ کون ہے، کوئی کہتا تھا کہ اس کا نسب کیا ہے، کسی نے سوال کیا کہ وہ سونے کا ہے، کسی نے سوال کیا وہ چاندی کا ہے، اور کسی نے بولا کیا وہ لوہے کا ہے، کسی نے بولا کیا وہ لکڑی کا ہے، کوئی کہتا تھا کیا وہ کھاتا ہے پیتا ہے، کسی نے کہا اس نے ربوبیت کس کے ترکے میں پائی ہے اور اس کا کون وارث ہے۔ ان کے جوابات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان کر کے معرفت کی راہ واضح فرما دی، اور جاہلانہ خیالات کی تاریکیوں کو جس میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے نورانی بیان سے اس طرح زائل فرما دیا کہ ارشاد ہوا کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ وہ میرا معبود جس کے متعلق تم نے سوال کیا ہے اللہ ہے، جس میں جملے صفات کمال پائی جاتی ہیں، وہ ایک ہے، ربوبیت میں ایک ہے، الوہیت میں بھی ایک ہے اور بے مثل ہے اور نظیر ہونے سے بھی پاک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے اور ہر چیز سے وہ پاک ہے، نہ کھاتا ہے نہ اللہ تعالیٰ پیتا ہے، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا، نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ کوئی اس کا ہم جنس ہے اور نہ ہی کوئی اس سے پیدا ہوا ہے اور نہ یہ کسی سے پیدا ہوا ہے، کیونکہ وہ قدیم ہے، اور وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے کیونکہ پیدائش حادثت کی شان ہے، اور نہ اس کا کوئی جوڑ ہے کیونکہ اس کی کل صفات میں کوئی بھی شریک نہیں، نہ اکثر میں نہ اقل میں، وہ متعلقاً شرکت سے پاک ہے۔ ناظرین، میں ابھی آپ کے سامنے سورۃ اخلاص اور سورۃ توحید کی تلاوت کروں گا اور اس کا ترجمہ بتاؤں گا اور اس کی تاثیرات بتاؤں گا۔ ناظرین، سورۃ اخلاص اور سورۃ توحید یہ ہے جس کی میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اس صورت کی تاثیر کیا ہے میں آپ کو اس صورت کی تاثیر بھی بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، اس صورت کا ترجمہ کیا ہے میں آپ کو پہلے اس کا ترجمہ بتا دوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، اے محبوب فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے۔ یہ ہے سورۃ اخلاص کا ترجمہ جو کہ ہم نے آپ کے سامنے اردو میں پیش کیا۔ ناظرین، ابھی اس کی تاثیر کیا ہے میں آپ کو اس سورت کی تاثیر بھی بتانے جا رہا ہوں۔ جبریل امین علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاویہ بن مزنی کا مدینہ میں انتقال ہو گیا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ زمین سمیٹ دوں تاکہ آپ نماز جنازہ پڑھا سکیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں سمیٹ دو۔ کہ جبریل علیہ السلام نے
ایک پر زمین کے اوپر مارا اور اس کے پر مارنے کی دیر تھی وہ ساری زمین سمٹ دی گئی۔ جنازہ سامنے آ گیا، آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی اور اس وقت آپ کے پیچھے نماز جنازہ میں فرشتوں کی 2 صفیں تھی اور ایک صف کے اندر 70,000 فرشتے تھے۔ اور بعد فراغت جبریل علیہ السلام سے آپ نے دریافت فرمایا کہ انہوں نے یہ عزت کس بنا پر پائی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے سورۃ توحید اور سورۃ اخلاص کے پڑھنے سے حاصل کی ہے۔ میں آتے جاتے کھڑے اور بیٹھے میں اس سورت کو پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں زمین کے اوپر پر مارتا ہوں، وہ زمین سمجھ جاتی ہے، پھر میں زمین کے اوپر پر مارتا ہوں، پھر زمین بکھر جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ اخلاص اور سورۃ توحید کی برکت سے تاثیر عطا فرمائی ہے۔ اور اگر کوئی شخص چاہے کہ میرے گھر کی محتاجی دور ہو اور اس کا بھی سورۃ اخلاص کی برکت سے عمل ہے، یعنی سہیل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرد نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے تنگ دستی دور کرنے کے واسطے یہ عمل تعلیم فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو وہاں پر ہو تو اس کو سلام کرو، اور اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو آپ میرے اوپر میرا تصور کر کے سلام کرو، پھر اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھا کرو۔ تو انہوں نے یہ عمل کیا اور اس کی برکت سے اس کے روزی کے اندر اتنی برکتیں آئی کہ وہ خود تو خوشحال ہو گیا اور اپنے محلے والوں کو کچھ دینے لگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کو جو ہے کہ خوشحالی عطا فرمائی کہ اپنے محلے والوں کو رزق جو ہے کہ دینے لگا اور بانٹنے لگا۔ یہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے محتاجی دور کرنے کا راستہ۔ پھر اس کے بعد سورۃ اخلاص اگر کسی قریب الموت شخص کے سامنے اگر پڑھی جائے، اگر وہ اس کا ورد کر لیتا ہے، مرنے کے ٹائم پہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے، کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر یعنی پرصلات اس کو پار کروائیں گے۔ یہ تھی سورۃ اخلاص کی برکتیں اور فضیلتیں جس سے انسان عذاب قبر سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے، قیامت کے دن پرصلات سے گزرنے میں بھی اس کے لیے آسانی ہو سکتی ہے اگر مرتے وقت سورۃ اخلاص پڑھے۔ اگر محتاجی کے دور کرنے کے لیے سورۃ اخلاص آتے جاتے اپنے گھر میں سلام کرے اور سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی دور فرمائے گا اور اس کے روزی کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا اور اس کی تاثیر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ ناظرین، ابھی سورۃ اخلاص کی فوائد بھی ہیں، ابھی اس کا نشر ہوتا ہے، اس کے نشر کے 25 فوائد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ سورۃ اخلاص کے نشر سے اگر برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ اس کا نقش لکھ کر اس سے 25 فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ سورۃ اخلاص کے نقش ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ 25 فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ وہ 25 فوائد کون سے ہیں؟ میں آپ کے سامنے اس کی مختصر وضاحت کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، پہلے نمبر پر یہ فائدہ ہے کہ یہ نقش یعنی لکھ کر دریا کے پانی سے دھو کر یعنی جس کے پیٹ میں درد ہو اس کو پلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر اس کا فائدہ یہ ہے، یہ لکھ کر مسجد کے بیچ میں دفن کرے تو جو غائب ہوگا وہ حاضر ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ گم ہو جائے اور اس کا پتہ نہیں چلے تو سورۃ اخلاص کا نقش لکھ کر اور اس کا نام، اس کی ماں کا نام لکھ کر مسجد کے اندر کہیں بھی رکھ دیں تو اس کی برکت سے جو غائب ہے وہ حاضر ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اس کی برکت یہ ہے کہ بخار والے کے بازو پر باندھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ چوتھے نمبر پر اس کی برکت یہ ہے کہ لکھ کر دیوانہ پاگل کے گلے میں ڈالیں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے گا۔ اور پانچویں نمبر پر کسی کو دے یا جن کا خلل ہو یہ نقش باندھنے سے شفا ہوگی۔ چھٹے نمبر پر لکھ کر کلام پاک میں رکھے، جو آرزو ہو تو خواب میں معلوم ہو جائے گی۔ ساتویں نمبر پر لکھ کر دریا میں ڈالے، جو مراد ہوگی تو مولا تعالیٰ اس کی مراد پوری فرمائے گا۔ آٹھویں نمبر پر درد سر کے واسطے سر میں باندھے تو سر کا درد دفع ہو جائے گا۔ نویں نمبر پر شرف ابتاب یا مشتری یا شرف کمر میں لکھ کر کسی میٹھی چیز پر یعنی مطلوب کو کھلا دے
تو وہ مطلوب اس سے جدا نہ ہوگا، اور 10 نمبر پر لکھ کر پرانی قبر میں دفن کرے تو دشمن اس کا زیر دست ہو جائے گا، اور 11 نمبر پر اگر لکھ کر گونگے بچے کے گلے میں ڈالے تو وہ بچہ جو نہیں بولتا ہے اس کے بولنے میں اگر دیر ہو گئی ہے تو وہ انشاءاللہ بولنے لگے گا۔ 12 نمبر پر ہر قسم کے درد والے کو اگر دکھائیں گے، اگر اس کو دیکھے گا تو فوراً اس کا درد ختم ہو جائے گا۔ 13 نمبر پر اس کو لکھ کر اپنے پاس سے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے روزی میں برکتیں ڈالے گا۔ 14 نمبر پر اگر لکھ کر بازو پر یا باندھے اور جنگ میں جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی اور نصرت عطا فرمائے گا اور کامیابی کے ساتھ واپس آئے گا۔ 15 نمبر پر جو شخص اس کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے، جو اس کے دشمن ہوں گے وہ اس کے دوست ہو جائیں گے۔ اور 16 نمبر پر ناظرین، اگر مردے کے کفن پر لکھے تو عذاب قبر سے مردے کو نجات ملے گی۔ 17 نمبر پر جس کے پاس یہ نقش ہوگا وہ تمام مخلوق کی نظر کے اندر وہ عزیز ہوگا۔ 18ویں نمبر پر اگر شوہر لکھ کر عورت کو کھلائے، اس کا دل کبھی کسی غیر مرد کی طرف مائل نہ ہوگا۔ اگر عورت یہ نقش لکھ کر اپنے شوہر کو کھلائے تو اس کے شوہر کا دل کبھی بھی غیر عورت کی طرف مائل نہ ہوگا۔ 19ویں نمبر پر جو اپنے پاس رکھے تو دنیا سے با ایمان جائے۔ اور 20ویں نمبر پر اگر مرد یہ نقش لکھ کر عورت کے سینے پر رکھے، جو اس کے دل میں ہو مرد سے کہہ دے، یعنی اس کو بتا دے۔ 21ویں نمبر پر اگر لکھ کر دریا کے پانی سے دھو کر پیے، ابلیس کے مکر و فریب سے اور شر سے نجات حاصل ہوگی۔ 22ویں نمبر پر اگر ہرن کی کھال پر لکھ کر اپنے پاس رکھے، ہرگز مصیبت میں گرفتار نہ ہوگا۔ 23ویں نمبر پر اگر لکھ کر نامہربان عورت کے گلے میں باندھے یا بازو پر باندھے تو وہ عورت مہربان ہو جائے گی۔ 24ویں نمبر پر جو اپنے پاس رکھے تو تمام عالم علوی و سفلی مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ 25ویں نمبر پر خلل مسان کے لیے بروز جمعہ لکھے اور بچے کے گلے میں ڈالے تو انشاءاللہ تعالیٰ خلل مسان یعنی بچے کا دفع ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بچے کو شفا کامل عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔